جس چیز کی جانب مجھے آپ کی توجہ مبذول کرانا، وہ یہ ہے کہ ہمارے مراجع، اب پتہ نہیں کہ آپ کے ماحول میں یہ بات ہے کہ نہیں، لیکن جس ماحول میں سے میں آیا ہوں، انڈیا پاکستان، وہاں بہت زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ عزاداری جو ہے اس کو مراجع کرام اتنا نہیں مانتے. بعض جو فتوے بھی آ جاتے ہیں جس میں کچھ چیزوں کو تو حرام کیا گیا ہے. نماز کے حوالے سے بھی کتنی چیزیں حرام کی گئی ہیں کہ یہی عمل ہوگا تو حرام ہے، نماز جو ہے آپ اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے. لیکن وہ سارے وہ فتوے نہیں دیتے کہ یہ علماء، یہ مراجع نماز کے بارے میں بھی وہی بات کہتے ہیں، لیکن عزاداری کے بارے میں تو یاد رکھیے کہ یہ عزاداری کا انسٹیٹیوشن ہمارے پاس پہنچا ہے. دو اس میں بہت ہی اہم رول پلے کرنے والے ہیں، بہت ہی اہم. ویسے سب کا حصہ، برابر سے حصہ، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے. کل مثلا وہ علم لہرایا جا رہا تھا، وہاں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، لیکن دو بہت ہیں. نمبر ایک ہمارے مراجع، نمبر دو ہماری خواتین. اس عزاداری کو بچا بچا کر اپنے خالی نالج نہیں، ساتھ میں وزڈم اور ویژن کے ساتھ عزاداری کو ہم تک پہنچایا. چھوٹی سی مثال، جب صدام نے 40 کی زیارت پہ پابندی لگا دی تھی. 40 کی زیارت تو ہمیشہ سے ہوتی تھی، کیونکہ جو 11ویں امام کی حدیث آپ اپنے بچپنے سے، بلکہ جبکہ ماں کے پیٹ سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جو آپ کے ڈی این اے میں ہے کہ مومن کی نشانی زیارت 40 قرار دی گئی، تو یہ ہمیشہ سے تھی. 78 تھا غالباً جب صدام نے پابندی لگا. چاروں طرف سے کربلا کو اس کی آرمی نے آ کے گھیر لیا، ٹینک کھڑے کر دیا کہ جو بھی آئے گا. عرب میں تو ٹرائبل سسٹم ہے نا، عراق میں آج بھی پورے ٹرائب نکل کے آتے ہیں زیارت کے لیے، پورے کے پورے اس ٹرائب کو جو ہے وہ مار دینا. اس وقت ہمارے مراجع نے کہا کہ ٹھیک، زیارت نہ کریں اس سال، اور کہا کہ اچھا ٹائم آئے گا. اب ذرا سوچئے کہ اس زمانے کے اندر کتنے زائرین آتے ہوں گے؟ 10,000، 15,000، 20,000. چاہے دنیا کی پاپولیشن کو آج سے کمپیئر کریں تب بھی کیا یہ 20 ملین، 25 ملین، 30 ملین سوچا جا سکتا تھا کہ 40 میں آئیں گے؟ آج صدام بھی اپنے قبر کے اندر جہاں عذاب میں مبتلا ہے تو کروٹیں بدل کے سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کی تھی. اگر اس وقت نہ روکتا تو 10,000 کے 1 لاکھ ہو جاتے، 5 لاکھ ہو جاتے، 10 لاکھ ہو جاتے. دنیا کی پاپولیشن کتنی بڑھ گئی. یہ 25 ملین جو ہے، یہ اس وقت ہمارے مراجع کرام کا ویژن تھا کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا صبر کر لو، اچھا وقت آئے. یہ فرق ہوتا ہے ایک عام آدمی کے ویژن میں اور مرجع کے ویژن میں. ہمارے مراجع اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. 3 چھوٹی سی باتیں عرض کروں، کیونکہ شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں وہاں پہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہو رہا ہے اگینسٹ مرجعیت، لیکن اس وقت ساری دنیا میں اگینسٹ مرجعیت پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور خاص طور پر جو کل جملہ میں نے کہا تھا کہ پوری تیاری ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے بعد تو اس قوم کو اتنا دور کر دینا ہے مراجع سے. اس کے 2-3 طریقے ہیں، لیکن وہ میرا موضوع اس سال نہیں. پھر بھی جو میرا موضوع بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ بات میری زبان پہ آ جاتی ہے، آئندہ آ جائے، اگلے ویک میں تو نہیں کہہ سکتا، میرا ٹاپک نہیں. تو اس کے اندر ایک پروپیگنڈا یہ بھی کہ یہ اتنا اہل بیت کے فضائل کو نہیں مانتے ہیں اور اتنی محبت نہیں ہے ان کے دلوں میں، اور یہ عزاداری کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. دیکھیے آغا، اب میں پورے مراجع کے حالات پڑھوں گا تو بات کہیں کہ کہیں پہنچ جائے. آغا سیستانی اس وقت ہے، اللہ انہیں طول عمر عطا کرے صحت کے ساتھ، لیکن یہ آغا سیستانی پروڈکٹ ہیں اس صدی کے، اس سینچری کے عظیم ترین مرجع آیت اللہ خوئی کے. ان کے شاگرد آیت اللہ خوئی کے اسٹوڈنٹس کی لسٹ دیکھیے گا تو علماء نہیں ہیں، مجتہدین نہیں ہیں، مراجع ہیں ان میں. ایک تو ابھی آپ کے سامنے آیت اللہ عظمی شیخ اسحاق فیاض کا انتقال ہوا. آیت اللہ خوئی سے پہلے مرجع تھے آیت اللہ محسن حکیم، ان سے پہلے مرجع تھے آیت اللہ بروجردی. ایسٹ افریقہ میں صحیح معنوں میں تقلید شروع ہوئی تھی آغا بروجردی سے. تو خیر، اب میں پورے یہ فیملی ٹری ہماری مرجعی ہے، وہاں تو نہیں جا رہا. آغا بروجردی مشہور واقعہ ان کا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ 30 منٹ تو وہ واقعہ چاہتا ہے، اتنا وقت نہیں، مختصر. اب یہ ہمارے جتنے مراجع ہیں نا، یہ سب 90+. تو آغا بروجردی 90+ تھے، لیکن بہت ہی فائن پرنٹ والی کتاب، وہ باہر بس مون لائٹ ہو اس میں بیٹھ کے آرام سے پڑھ لیتے تھے 90 کی ایج. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کوئی دوا استعمال کی ہے یا دعا؟ لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی دعا ہے، لوگ مجھ سے بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کی میموری بہت زیادہ ہے، کوئی دعا؟ میں نے کہا آپ نے کیا پوچھا؟ مجھے بھول گیا. ابھی آپ کا سوال ابھی آپ نے پوچھا، میں بھول گیا. میری میموری نہیں ہے لیکن لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا.
تو خلاصہ یہ کہ یہ جو آپ کی آئی سائٹ، دیکھیے عالم کا اس زمانے میں سارا دار و مدار جو تھا اس کی آئی سائٹ پہ تھا، کتابیں پڑھے گا تو آگے وہ ریسرچ کرے گا۔ اب آج کل تو بہت سارے نئے طریقے آ گئے ہیں، لیکن اس وقت کی بات ہے۔ کہا کہ میں جب جوان تھا اور حوزے میں اسٹوڈنٹ تھا تو بیمار پڑا، اور ایسی بیماری تھی کہ تقریباً میں اندھا ہو گیا، آلموسٹ اندھا۔ میں نے رو رو کے خدا سے کہا خدا بندہ ابھی تو میں حوزے میں انٹر ہوا ہوں، میرے دل میں تو بہت بڑا ارادہ تھا کہ میں دین کی خدمت کروں اور مجتہد بنوں، مرجع تو نہیں مجتہد بنوں، زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی خدمت کروں، تو میں اس وقت ہی بلائنڈ ہو گیا۔ کیسے؟ اب وہ پورا واقعہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی جانب سے ان کو میسج ملا کہ اس سال جو عاشورے کا یہ 40 کا جلوس، مجھے یاد نہیں ہے ان کے شہر بوجرد میں، وہ جو جلوس نکلے گا اس میں جاؤ، اور جو ماتمی ماتم کر رہے ہوں گے وہ جس وقت ماتم کر رہے ہوں، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، کہ وہ سروں پہ مٹی ڈالتے ہیں، وہ جو مٹی گرے گی وہ اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگا لینا۔ حسین کے عزادار کے سر سے مس ہونے والی مٹی وہ میں نے لگائی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج 80 سال کے بعد یا 75 سال کے بعد بھی تم دیکھ رہے ہو کہ میری آئی سائٹ نوجوانوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں یاد رکھیے کہ بعض ایسے دوائیاں ہوتی ہیں کہ جس کو بتائی جاتی ہے امام زمانہ کی طرف سے، یہ صرف اس کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں جو مرجع خود یہ دیکھ رہا کہ میری ساری مرجعیت جو ہے وہ اس مٹی کی وجہ سے ہوئی ہے، جو یا حسین کہنے والے کا عزادار کے سر سے مس ہوئی ہے، وہ کبھی عزاداری کے خلاف ہو سکتا؟ آیت اللہ محسن الحکیم۔ میں بہت شارٹ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہر سال ایام عزا شروع ہوتے یہ پروپیگنڈا پڑھ جاتا، اور جیسا میں نے کہا کہ اب اور زیادہ دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے آغا سیستانی کی اس لمبی ایج کو دیکھتے ہوئے، اور مسلسل جو 2-3 سال سے ہمارے باقی مراجع دنیا سے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، آغا محسن حکیم اور جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا آنکھوں سے، سنا نہیں ہے، انہوں نے ڈائریکٹ مجھے بتایا، وہ خود بیٹھے تھے وہاں جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ آغا محسن حکیم کے زمانے میں پہلی بار ہماری شیعہ کمیونٹی ویسٹ میں آنا شروع ہوئی تھی، جسٹ اسٹارٹ تھا، تو ان کو ایک انگریزی انٹرپریٹر چاہیے تھا، حجت الاسلام مولانا صادق علی شاہ صاحب 60s میں مڈغاسکر کے ریزیڈنٹ عالم تھے۔ مڈغاسکر کے ایک مومن کو تو میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع میں، اور بھی ہوں گے، ابھی دبئی میں کافی عرصے رہے، وہ ان کے انٹرپریٹر تھے انگریزی کے، وہ ساتھ بیٹھتے تھے۔ خود انہوں نے کہا میری آنکھوں کے سامنے کا یہ واقعہ، اور قسم کھا کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آغا محسن حکیم بیٹھے ہوئے، پرانا زمانہ، پرانے سے مطلب یہ کہ بیفور صدام، اور کوئی دنیا کے اندر ٹیررزم اور سیکیورٹی وغیرہ کی پرابلم نہیں تھی۔ چنانچہ ایک ٹائم ہوتا تھا ہر مرجع کے بعد جب اس کے دروازے کھلے ہوتے تھے، جس کا دل چاہے وہ آ جائے۔ تو کہہ رہے ایک نوجوان آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا آپ اتنے بڑے عالم و مرجع ہو کر بھی اس چیز پہ بلیو کرتے کہ یہ جو ہمارے علماء مجلس میں پڑھتے کہ کربلا کے بعد چوتھے امام خون کے آنسو روتے تھے، خون کے آنسو، آنکھوں سے خون نکلتا رہا، کیا آپ بلیو کرتے ہیں؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ کیا کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا یا کوئی پڑھا لکھا نوجوان اس بات پہ یقین کرے گا؟ اب وہ خود بتا رہے ہیں، میرے جنہوں نے یہ جن کے سامنے واقعہ، اور ایک آدمی نہیں کہا تو پورا کمرہ بھرا ہوتا ہے، آپ میں سے جو لوگ 60s میں 70s میں آغا محسن حکیم بلکہ 80s میں آغا خود تک سے ملاقات کر کے آئے، وہ کتنا اچھا ماحول تھا۔ وہیں پہ بہت سارے لوگ زیارت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، خالی مرجع کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے۔ ایک نوحہ خان بیٹھا تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ حضرت عباس کے حال کا نوحہ پڑھو۔ اس نے نوحہ شروع کیا، آغا حکیم نے آنکھوں پہ رومال رکھا اور رونے لگا، اور جب نوحہ ختم ہوا وہ رومال جو ہٹایا تو باقاعدہ خون تھا اس کے اندر۔ کہا کہ وہ امام معصوم کی بات چھوڑو، ان کا تو پورا گھرانہ ان کے سامنے شہید ہوا ہے، ہم ان کے غلاموں کے غلام، کربلا کو صحیح معنوں میں اگر سمجھ کے روئے تو آج بھی آنکھ سے خون کے آنسو نکلیں گے۔ اب دیکھیں جو مرجع معرفت کی اس منزل پر ہو وہ کبھی نہ عزاداری کے خلاف ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتا۔ خود آغا خود ایک جملہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 100 سال لاسٹ سینچری کا سب سے بڑا مرجع، آج بھی اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے جو آغا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں، اور ایسے بھی ہوں گے جو اسٹل ان کی تقلید پہ باقی ہیں، جسٹ لائک می۔ بہت عظیم مرجع ہیں، ان کے حالات کی طرف چلا گیا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہم مجلس میں مولا علی اور آقا حسین کے فضائل سننے آئے ہیں، لیکن یہ وہ خدمت گزار ہے۔ کل میں نے کہا کریم ہے اہل بیت، جنہوں نے ان کی ساری زندگی خدمت کی اور پسند کرتے ہیں کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے، تو آغا خوئی۔ بلکہ اس وقت
لندن سے چلنے والا ایک عربی چینل ہے نا جو مرجعیت کے بہت خلاف ہے، اس کا تو جملہ ہی ہے، وہ تمام مراجع کو گالی دیتا ہے، شیخ طوسی سے لے کے آج تک، لیکن خود کہتا ہے کہ پوری شیعہ تاریخ میں اتنا بڑا مرجع کوئی نہیں گزرا جو آغا خوئی، برا بھی کہہ رہا ہے، اعتراض بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ تو میں نے تو 100 سال کہے، لیکن بعض کا تو کہنا کہ پوری شیعہ تاریخ کے اگر ٹاپ آف دا لسٹ 5 مرجع تو ان میں سے ایک آغا خوئی ہوں گے، ان کا کتنا مشہور تو نہیں، لیکن ان کا بھی ایک واقعہ ہے، اور یہ عزاداری سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آغا خوئی کی سب سے بڑی جو کوالٹی تھی وہ تھا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس ایسے بنائے، یعنی ان کا جو درس ہوتا تھا، جو ٹیچنگ کا اسٹائل تھا، تو وہ ایسا تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹ سارے کے سارے مرجع بن گئے، ورنہ بعض بڑے بڑے مراجع ہیں ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، لیکن ان کے اسٹوڈنٹ پہ 1-2 ہی مرجع ہوتے ہیں۔ آغا خوئی کی تو ایک لسٹ ہے مراجع کی، اور پوری دنیا سے اس وقت ریلیجس ایجوکیشن والے آغا خوئی کا جو درس ہے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ درس مینس جو ان کا لیکچر ہوتا ہے جو حوزے میں تعلیم دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، آئیے اس وقت آغا خوئی کی جوانی تھی، یعنی پورا انرجیز پیک پر تھی، آخر میں 80s کے بعد تو انہوں نے اپنا درس آغا سستانی کو دے دیا کہ میری جگہ تم لوگوں کو پڑھاؤ، لیکن خیر تو اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آئے، کسی کو مجبوری پیش آ سکتی ہے، چلے دوسرا دن نہیں آئے۔ ہمارے مراجع اس طریقے سے جو ہے کبھی وہ چھٹی نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ نجف کے نہیں آئے، وہ آسٹریلیا سے لے کے نارتھ امریکہ تک کے پڑھنے کے لیے آئے، ان کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تیسرا دن گزر گیا، نہیں آئے، تو اب آغا نصر اللہ مستنبط، یہ ان کے وہ شاگرد تھے جو بعد میں ان کے داماد بھی بنے، اور آج بھی آپ نجف میں جب جائیں گے تو آغا خوئی کی قبر جہاں پر ہے اس کے ساتھ آغا نصر اللہ مستنبط کی قبر بھی وہ اسی کمرے کے اندر ہیں، اور ان کے بارے میں سب کو یہ 90% تو یقین تھا کہ آغا خوئی کے بعد نیکسٹ مرجع یہ ہونے والے ہیں، مگر آغا کی زندگی میں 85 میں صدام نے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑے، میں نے اتنا انٹروڈکشن اس لیے کرایا کہ دونوں واقعے کے جو 2 کیریکٹر ہیں ان کی عظمت آپ کے سامنے آئے۔ چوتھے دن وہ آغا خوئی کے گھر گئے، 3 دن ہو گئے، استاد نہیں آیا، خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، اب معلوم کرنا بھی ضروری، وہاں گئے تو وہی آغا برج رضی والی بات پتہ چلا کہ آغا خوئی تقریباً نابینا ہو گئے، جوانی کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے اس ممبر سے اس دروازے تک نہیں جا سکتے، وہ ایک ہوتا ہے نا ہلکا سا کوئی شیڈو سا نظر آ رہا ہوگا بس۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ گناہ کے لیول کی تو نہیں ہے لیکن، اور وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میری وائف لیڈیز مجلس کرتی، اب بہت لیڈیز آ جاتی ہیں کہ اتنا بڑا، اس وقت یہ مرجع نہیں تھے لیکن بہت بڑے عالم تو تھے نا، جو میں نے بتایا کہ اتنے اسٹوڈنٹ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو مجھے بہت اسٹڈی کرنا ہوتی تھی۔ اب یہ مجلس میں عورتیں آتی ہیں، بہت مجمع ہو جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ میرے کمرے تک کے اندر عورتیں پہنچ جاتی ہیں، ذرا سا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ یہ مجلس تم کہیں اور کر دو تاکہ جو اصل کام میں واجبات کا اجتہاد کی تعلیم ہے اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو۔ میری وائف نے سن لی میری بات، خواتین کی ایک مجلس کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی مجلس جو میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک ایک مجلس عورتوں کی جو گھر میں ہوتی ہے اس کی اہمیت کو سمجھ، بس اتنا میں نے کہا کہ بھائی میں اجتہاد کی تعلیم دے رہا ہوں، ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، اور یہ سب جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا لیکن کچھ امپریشن کے بنا کہ مجلس تو ہر گھر میں ہو سکتی ہے، خالی میرا گھر کیوں کسی اور، لیکن جو کام میں کر رہا ہوں یہ صرف میرے گھر میں ہوگا، اتنا کہا۔ اور اسی رات کو مجھے یہ پیغام ملا کہ تم نے ایسا جملہ کہا کہ تمہاری نیت میں خرابی نہیں تھی، لیکن بظاہر اس جملے سے مجلس امام حسین کی ذرا سی توہین ہو رہی، چنانچہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس اجتہاد کی تعلیم کو میں دے رہا ہوں تم اس قابل ہی نہیں رہو، نعوذ باللہ یہ جملے میرے ہیں، بہت بدتمیزی کے جملے ہیں، رف لینگویج ہو گئی، یہ پیغام اس طرح سے امام معصوم کا نہیں آیا اور ایسے عظیم شخص کے لیے، لیکن مفہوم یہ تھا کہ بھائی جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ مجلس کو چھوڑ دو یا کہیں اور کر لو اس قابل ہی نہیں رہو۔ چنانچہ اس کے بعد صبح میں اٹھا، یہ پیغام آیا رات کو، صبح میں اٹھا تو یہ حالت۔ اب آغا نصر اللہ مستنبط گھبرا کے کہتے ہیں، یہ بعد میں داماد بنے ہیں اور نیکسٹ مرجع بھی ہونے والے تھے اگر صدام ان کو شہید نہ کرتا۔
تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج بھی مجھ کو پتا، میرے کمرے میں، اسی کمرے میں الماری کے اندر، اب میں یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا ہوں، چھوٹی سی ڈبیا میں اصلی خاک شفا رکھی، وہ خاک شفا لے کے آؤ اور میری آنکھوں میں لگاؤ۔ اور باقاعدہ آغا نصر اللہ مستنبت، میں نے بار بار کیوں کہا نیکسٹ مرجع تھے کہ یہ اتنے عظیم لیول کے تھے، جیسے آغا سستانی کا لیول تھا، یہ خاک شفا لاتے ہیں اپنے استاد کی آنکھوں میں، ذرا ذرا سے خاک شفا لگاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوبارہ بینائی واپس آئی، اور ایسی آئی کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹ تیار کیے اور سینکڑوں مراجع تیار کیے، اور دین کی اتنی خدمت کی ہے جس کا اپنا ایسا اعتقاد۔ اصلی خاک شفا کا لفظ استعمال کیا، اصلی خاک شفا ملنا بہت مشکل ہے۔ تو آقا حسین قبر کی مٹی، آقا حسین عزادار کے سر کی مٹی۔ اچھا، خاک شفا سب کے لیے، عزادار کے سر کی مٹی سب کے لیے نہیں، جس کو امام پیغام دے۔ خون کا آنسو رونا، یہ ہمارے مراجع کا عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں آج بڑے سے بڑا مولائی مجھے دکھا دیجئے کہ جو یہ کہے کہ میں ماتم کروں گا اور میری آنکھوں سے خون ٹپکے، میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے۔ ابو ذر سلمان جیسے نہیں ہو سکتے، مقداد ابو ذر جیسے نہیں ہو سکتے، عمار مقداد جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن عظمتیں سب کی ہیں۔ تو اسی طرح ہر ایک کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، لیکن ہمارے مراجع اور موجودہ حالات کے اندر آپ یاد رکھیے کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ عزاداری جو ہے نا، وہ تربیت کا ایک ایسا ذریعہ جس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے کہ اس میں کوئی کمی اور کمزوری نہیں آنا چاہیے۔